ایسا بڑا وصف ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح عفو در گزر کے وصف پر عمل فرمایا۔ جب مکہ والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دائرہ تبلیغ کو تنگ کر دیا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خیال کے پیش نظر کہ مکہ سے باہر جا کر دین کی تبلیغ کرنی چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی اس کا پیغام پہنچے، چنانچہ آپ نے طائف کی وادی کا انتخاب کیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور طائف کی وادی میں جا پہنچے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے سرداروں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا، اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت کو پیش کیا۔ ان ظالموں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا اور یوں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے طائف کے اوباش لڑکوں کو لگا دیا۔ یہ بے دین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر آوازیں کستے، آپ کو گالیاں دیتے، آپ پر تالیاں کستے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں ان ظالموں نے ایک پٹکا ڈالا اور اس زور سے کھینچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس رک گئی۔ ان ظالموں نے یہیں بس نہیں کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گردن سے گھسیٹ کے طائف کی گلیوں میں دوڑایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر چیخ و پکار کرتے اور سرکار پر انہوں نے سنگباری کر دی، پتھروں کی بارش کر دی، جس کے اثر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خون و خون ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ آگے بڑھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا، آپ کو بھی کئی پتھر لگے، آپ بھی خون و خون ہو گئے۔ انہوں نے قریبی عتبہ کا باغ تھا، وہاں جا کے پناہ لی۔ حضرت زید بن حارثہ نے جب رسول اللہ کا یہ حال دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ آپ ان بے دینوں کے خلاف دعا کیجیے۔ ادھر آسمان سے پہاڑوں کا فرشتہ نازل ہوا، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہوں، یا رسول اللہ اگر آپ حکم کر دیں تو ابھی میں ان پہاڑوں کو ملا کر ان ظالموں کو چکنا چور کر دوں۔ اب یہ دو افراد ہو گئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف دعا کریں اور ان کے خلاف تعذیبی کارروائی کریں، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر ان کو کیا جواب دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں غیظ و غضب بن کر نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اے زید بن حارثہ میں لوگوں کے خلاف دعائیں کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے آیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان طائف والوں کو درگزر فرمایا، ان کی خطا کو معاف کیا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم سے یہ جانتے تھے اور آپ کی نگاہیں بصیرت یہ دیکھ رہی تھی کہ آج طائف والے اسلام میں داخل نہیں ہوتے لیکن کل قیامت تک ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی۔ چنانچہ آپ آج طائف کا حال دیکھ لیں، وہاں الحمدللہ کوئی شرک اور کفر کرنے والا نہیں ملتا، سارے ہی اس کے سارے مسلمان وہاں پر آباد ہیں۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو در گزر۔ دوسرا واقعہ حضور کے عفو در گزر کا، یہ واقعہ آپ نے اردو کی کتابوں میں یا اسلامیت کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر موصول ہوئی کہ قبیلہ بنو غطفان کے لوگ اور ان کا سردار دعسور بن حارث یہ مدینہ والوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 سے کچھ زائد صحابہ کرام کا لشکر لیا اور ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ یہ لوگ کسی آبادی میں بستی میں نہیں رہتے تھے، میدانوں میں رہا کرتے تھے۔ جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کو اس طرح آتے ہوئے دیکھا تو یہ سارے کے سارے منتشر ہو گئے اور دور دراز پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ دعسور بھی ان کے ساتھ فرار ہو گیا، لیکن اس نے اپنے جاسوسوں کو چھوڑا ہوا تھا۔ ادھر راستے میں اللہ نے بارش برسا دی، صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے تر ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ قضاء حاجت کے لیے گوشہ تنہائی میں تشریف لے جاتے
اتنا دور چلے جاتے کہ کسی کو نظر نہ آ سکے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کو، صحابہ کرام کو ایک طرف چھوڑا اور قضاء حاجت کے ارادے سے آپ گوشہ تنہائی میں دور تشریف لے کر، داسور کا جاسوس یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنا تر اور گیلا جبہ مبارک اتار کے ایک درخت پر سوکھنے کے لیے ٹاکا اور اسی درخت کے نیچے آپ لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ داسور کے جاسوس نے جا کے خبر دی، اس نے کہا تو جلدی کر، اگر تو جلدی کرے گا تو محمد مصطفیٰ کو پا لے گا، اس لیے کہ ابھی وہ اکیلے ہیں اور ان کا لشکر ان سے کافی دور ہے۔ داسور نے موقع کو غنیمت جانا اور تلوار لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں نکلا۔ یہ آیا آ کے اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تلوار تان دی اور کہا ہے محمد مصطفیٰ یہ بتاؤ کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور بڑی تسلی تشفی کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ مجھے تو میرا رب تجھ سے بچا لے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر میں بھی محافظ ہیں اور باطن میں بھی محافظ ہیں۔ وہ ظاہری محافظ تو لشکر کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ باطنی محافظ حضرت جبریل امین وہاں پر موجود ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے داسور کے سینے پر ہی زور کپر مارا کہ وہ اس طرح گرا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تسلی اور اطمینان کے ساتھ اس کی تلوار کو اٹھایا اور اس کی گردن پہ رکھ کے کہا داسور اب تو مجھے بتا کہ مجھے تجھ سے کون بچائے گا۔ حضرت داسور کہتے ہیں یا رسول اللہ جس رب کا آپ نے حوالہ دیا میں اس رب سے امید رکھتا ہوں کہ وہی مجھے بھی بچا لے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر گئے اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت خوش ہوئے، ان کو سینے سے لگایا، دعائیں دیں اور ان کے اسلام لانے پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور ان کی ساری لغزش اور خطا کو جنہوں نے گستاخی کی تھی رسول اللہ کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کو درگزر فرمایا اور ان کی لغزش کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کو درگزر۔ تیسرا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کو درگزر کا۔ مکہ والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی اذیتیں دی، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جائے ولادت اور اپنا من پسند شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ سن 8 ہجری میں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی فتح عطا فرما دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شہر میں اس حال میں داخل ہوئے، آپ ایک اونٹ پر سوار تھے اور آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کے شہزادے حضرت اسامہ بن زید سوار تھے۔ حضرت اسامہ بن زید ابھی چھوٹے بچے تھے۔ اس خوشی کے موقع پر آپ اونٹ پر اچھلتے اور خوشی کا اظہار کرتے، اور ادھر رسول اللہ کا یہ حال تھا کہ آپ نے اپنے سر انور کو کجاوے میں جھکا رکھا تھا تاکہ دیکھنے والا کو یہ نہ کہے کہ کوئی متکبر بادشاہ شہر میں داخل۔